نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے، ریاض الصالحین کا جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کی اس کا چیپٹر نمبر 130، اس سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابیت، بھلائی اور اپنے خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے جو موضوع ہمارے سامنے تھا، مجلس مجلس کے آداب اور مجلس کے انداز، اور پھر اس سے پہلے سونے کے متعلقہ سونے سے متعلقہ کچھ دعائیں، یہ پچھلے دو موضوعات جو ہیں وہ بھی اپنی موضوع کے اعتبار سے ایک اہم رہنمائی تھے ہمارے لیے۔ مجلس کے آداب میں بھی ہم نے کچھ ایسی باتیں دیکھیں جس میں ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے پہلے سونے کی دعاؤں یا سونے سے متعلقہ کچھ آداب جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ جو تھا سونے کا، اس کو بھی ہم نے دیکھا۔ آج ہمارا یہ جو ٹاپک، آج کے موضوع جو ہے یہ شروع ہوتا ہے، وہ ہے خواب اور اس سے متعلقات کا بیان۔ خواب اور اس سے متعلق کچھ چیزوں کا بیان۔ خواب اس سے متعلقہ ایک آیت کو پہلے ہم دیکھتے ہیں جو یہاں پر کوٹ کی گئی، اور اس کے بعد ہم خواب کے بارے میں کچھ بنیادی ایک دو باتیں جو کہ بڑی انٹرسٹنگ بھی ہوں گی، اور جن کا جاننا ہمارے لیے کچھ حد تک ضروری یا اہم بھی ہو سکتا ہے، تو کچھ ایک دو باتیں جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے خواب کے بارے میں، اور اس کے بعد پھر ہم آج کی احادیث جو ہیں ان کو مختصر انداز سے دیکھیں گے۔ احادیث جو ہیں وہ بڑی واضح ہیں، بڑی آسان سے انداز میں ہیں، تو لہذا ان میں زیادہ ہمیں پھر بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ تو خواب، اس سے متعلق ایک آیت جس کو یہاں پر کوٹ کیا امام نووی نے، سورہ روم کی آیت نمبر 23، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ قرآن کی آیت میں، آیت سورہ روم آیت نمبر 23، اس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کا سونا بھی ہے۔ رات اور دن کا سونا، یعنی رات کے پہر میں یا دن کے پہر میں سونا جو ہے انسان کا، وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ سونا، دو دو ٹاپکس ہیں یا دو موضوعات ہیں، ایک سونا، نیند جسے ہم کہتے ہیں، اور دوسرا خواب۔ یہ دونوں ٹاپکس جو ہیں وہ ظاہری اعتبار سے تو ملتے جلتے ہیں، لیکن ان کے موضوعات، ان کے بہت سارے مختلف پہلو اور ان کے مختلف مطلب افکار جو ہے وہ دونوں مختلف ہیں، خواب اور نیند۔
تو نیند کا اس سے پہلے ایک آدھ دفعہ تذکرہ ہوا، لیکن ڈیٹیل سے ہم تذکرہ نہیں کر سکے۔ اسی طرح سے خواب کا تذکرہ غالباً نہیں ہوا اس طرح سے۔ لیکن آج کا کیونکہ موضوع جو ہے، یا آج کی احادیث جو ہے، وہ خواب سے متعلقہ ہے، لہذا ہم خواب کے متعلقہ کچھ ابتدائی باتیں جو ہیں وہ ایک دو دیکھتے ہیں۔ نیند جو ہے وہ کبھی موقع ملے گا تو اس کے اوپر بھی ہم الگ سے تھوڑی سی دیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نیند جو ہے وہ کیا ہے۔ بہرحال نیند اور خواب جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن میں سونا جو ہے اس کا تذکرہ ہوا، ومن آیاتی منامکم باللیل والنہار، تو خواب جو ہے وہ سونے کی حالت میں انسان دیکھتا ہے۔ تو اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو آیت کا تذکرہ کیا، آیت جو نازل فرمائی، تو اس کو کوٹ کیا امام نووی نے، کہ کیونکہ نیند جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور نیند کے دوران ہونے والا جو مظاہر ہے، یا نیند کے دوران ہونے والی جو ایک باتیں ہیں، ان میں خواب جو ہے وہ سب سے اہم رول ہے۔ لہذا خواب کو یہاں پر ٹاپک جو ہے وہ بنا کر اس میں اس آیت کا تذکرہ کیا گیا۔ خواب عام طور پر ہم خام خیالی کے تصور میں ہی کہہ لیتے ہیں لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ خواب در حقیقت ایک حقیقت ہے۔ خواب خواب نہیں ہوتا، خواب در حقیقت ایک حقیقت ہے۔ خواب اور نیند میں جو فرق ہے وہ تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن خواب کیا ہوتا ہے، دو تین باتیں اس سے بنیادی جو ہیں، جو کہ ہمارے لیے انٹرسٹنگ بھی ہوں گی، جو ان کا سمجھنا، یا ان کا ہمارے ذہنوں میں آنا، کہ مختلف اس کے موضوعات کیا ہیں یا مختلف اینگلز کیا ہیں۔ یہاں پر اس سے پہلے اگر یہ فائدہ جو ہے، یہ اگر دیکھ لیں جو یہاں پر لکھا گیا ہے، اس کی تفسیر یا اس کی تعریف جو ہے خواب کی، کہ انسان سوتا ہے تو اس کے شعور اور حواس ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ میت کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر جب بیدار ہوتا ہے تو اس کے شعور اور حواس بحال ہو جاتے ہیں، گویا اس کو دوبارہ زندگی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے کمال قدرت اور توحید الوہیت کی دلیل ہے، خواب یا سونے سے متعلقہ یہ بھی جو تشریح جو ہے وہ بھی یہاں پر کی گئی نیند کے متعلقہ۔ اب نیند جو ہے اس میں ہم خواب دیکھتے ہیں، تو خواب در حقیقت ہے کیا؟ خواب دراصل ہمارے دماغ کی کچھ سرگرمیوں کا نتیجہ ہے، جو نیند کے دوران بھی جاری رہتی ہیں۔ نیند جب ہوتی ہے انسان کو تو اس کے خواص جو ہے وہ بھی کہہ لیں کہ سو جاتے ہیں، وہ بھی بس مطلب ساکت ہوتے ہیں۔ پورا جسم جو ہے وہ ساکت ہوتا ہے، مطلب جب بازو وغیرہ یہ وہ ہر چیز، لیکن دماغ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو نیند کی حالت میں بھی ورکنگ کر رہا ہوتا ہے۔ ویسے تو باقی اعضاء بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خواب اور وہ اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ خواب کی حالت میں عموماً زیادہ ہو جاتی ہے۔ نیند کے دوران جب خواب آتی ہے تو وہ ایکٹیویٹی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا جسم تو آرام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا دماغ جو ہے وہ مکمل طور پر بند نہیں ہوتا، بلکہ وہ بڑا ایکٹیولی اپنے فنکشن جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے، اور وہ یادوں اور خیالات اور جذبات کو ایک خاص ترتیب سے دہراتا رہتا ہے، جو کہ ہمارے شعور میں کچھ تصویروں کی شکل میں، کچھ آوازوں یا کچھ مناظر اور کچھ احساسات کی شکل میں ہمیں نیند کے دوران میں محسوس ہوتے ہیں اس کو۔ خواب میں منظر اس قدر تیزی سے بدلتے ہیں کہ آ، ایک لمحے پر عرصے ایک لمبے عرصے پر محیط بڑا ایک واقعہ جو ہے وہ چند منٹس میں یا ایون چند سیکنڈ میں بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ اس قدر تیزی سے منظر بدلتے ہیں خواب میں، اور اس قدر تیزی سے واقعات جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، جبکہ چند گھنٹوں کی یا اگر چند مطلب منٹوں کی اگر نیند بھی ہے تو اس میں بھی کچھ اس طرح سے ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ تو خواب جو ہے وہ در حقیقت ہمارے ذہن میں جو اس کی ایک پیداوار ہے، یا اس کی ایک سرگرمیوں کا نتیجہ ہے، جو نیند کے دوران انسان جو ہے اس کو محسوس کرتا ہے۔ اب خواب کب آتے ہیں؟ نیند کے دوران۔ خواب نیند کے دوران اس وقت آتے ہیں جب ڈیپ سلیپ ہوتی ہے، گہری نیند ہوتی ہے۔ لیکن گہری نیند میں بھی ضروری نہیں ہو کہ ہمیشہ جب بھی ہم سوئیں اور گہری نیند سو جائیں تو اس میں خواب جو ہے وہ ہمیں آئے۔ لیکن گہری نیند میں بھی ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے جس کو یہ ریسرچر جو آج کے سائنٹسٹ یا جو
جو بھی تحقیق کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو ریم سلیپ کہتے ہیں. ریم سلیپ یعنی ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کہتے ہیں. ریپڈ آئی موومنٹ جو ہے اس میں وہ اس قدر گہری نیند ہوتی ہے، اور اس کے سامنے جب خواب میں مناظر آتے ہیں تو اس کی جو باقی جسم جو ہے وہ تو ساکت ہوتا ہے، وہ تو بالکل مطلب کوئی حرکت وغیرہ نہیں کرتا، سدھ پڑا ہوتا ہے، لیکن اس کی آنکھیں جو ہیں وہ تیزی سے حرکت کرتی ہوئی کبھی کبھی فیل بھی ہوتی ہیں اس کے حلقوں سے کہ اس کی آنکھیں تیزی سے حرکت کر رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ جو ہے یا ریم سلیپ جو ہے اس کو کہتے ہیں. اور اس کے درمیان پھر جب اس کنڈیشن میں انسان ہوتا ہے تو اس دوران اس کا دماغ جو ہے اس کے اندر جو سگنلز جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، یا اس کے اندر جو دماغ کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ بھرپور انداز میں اور بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. اور اسی دوران میں پھر خوب روشن اور بہت واضح اور بہت مطلب پورا سر طریقے سے انداز سے رنگین قسم کے خواب جو ہے وہ انسان جب دیکھتا ہے. اب خواب کیوں آتے ہیں؟ اس کی بہت ساری محرکات ہیں، لیکن اس کو اگر بالکل انتہائی سادہ الفاظ میں اگر ہم دیکھیں تو عام طور پر عام طور پر جو خواب ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے پورے دن کی یا ہمارے روزانہ کے معمولات جو ہیں ان کے اثرات کی وجہ سے اکثر جو ہے وہ ہمارے خواب جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے خواب ایسے ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے اشارے ہوتے ہیں جو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا کسی چیز کا، وہ ہمیں خواب میں ملتی ہے، یا خواب میں اس کی طرف ہمارا مطلب ایک رویہ یا رجحان ہوتا ہے. لیکن اکثر و بیشتر جو خواب آتے ہیں وہ روزانہ کے معمولات جو ہیں ان کی اثر کی وجہ سے یا ان کی وجہ سے ہوتے ہیں. کچھ جو ہیں دن بھر کی مصروفیات اور مسائل جو ہے وہ خواب میں آ کر ہمیں اسی طرح سے جھنجٹ میں پڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے وہی جو مشکلات جو ہمارے سامنے سارا دن رہتی ہیں وہی مختلف انداز سے خواب میں ہمیں نظر آتی ہے. تو لہٰذا دن بھر کی تھکاوٹ اور دن بھر کی مصروفیات اور مسائل اور جو بھی پیچیدگیاں ہم ڈیل کرتے رہتے ہیں وہ اکثر جو ہے وہ خواب میں آتی ہیں، اور وہ ہماری یادداشت کا حصہ جو ہے وہ بنتی جاتی ہیں. اسی طرح سے جذبات اور احساسات، اور انسان جو عام طور پر ظاہر نہیں کر سکتا، جس کو عام طور پر وہ اظہار نہیں کر سکتا خود سے یا کسی دوسرے کے ساتھ، تو لیکن ان احساسات کا غلبہ جو ہے یا ان احساسات کی شدت جو ہے وہ ہمارے اندر ہوتی ہے. تو ایسے جذبات اور احساسات جو ہیں جن کو ہم ظاہر نہیں کرتے، یا جن کا اظہار جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو ایسے جذبات، ایسے احساسات جو ہیں وہ بھی اکثر خواب میں جو ہے وہ ہم ان کو محسوس کرتے ہیں یا ہم ان کو دیکھتے ہیں مختلف انداز سے یا مختلف طریقوں سے. اسی طرح سے تخلیقی سوچ جو ہے یہ ایک بڑا اہم مطلب پہلو ہے کہ خواب جب آتا ہے تو کئی دفعہ کسی ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کسی ایک اسائنمنٹ پر، کوئی ایک ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اس کے اوپر وہ پورا دن پوری رات جو ہے بڑے فوکسڈ انداز میں ہے، چاہے وہ انفرادی ہے یا اجتماعی طور پر ہو رہا ہے. تو اس کے دوران مطلب وہ بہت ہر وقت وہ اسی کو سوچتا رہتا ہے کہ میں کس طرح سے اس کو کروں. یعنی وہ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے یہ تحقیق بھی ہو سکتی ہے، ریسرچ بھی ہو سکتی ہے، کوئی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے، کوئی مطلب بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش جو جاری ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس سے متعلقہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں خواب میں آ کر پھر وہ ہمیں اشارہ ملتا ہے جب ہمارا دماغ جو ہے وہ ہمارے دن بھر کی یا ہماری وہ پورے پیریڈ کی جو سوچ افکار جو ہیں ان کو پروسیس کر کے اپنے انداز سے پھر وہ رات کو جب اللہ تعالیٰ کے یقیناً اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جب پیش ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے ایسے معاملات جو ہیں وہ الجھے ہوئے، وہ سلجھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ہم کچھ مثالیں ایک دو دیکھیں گے کہ جس میں ہم دیکھیں گے کہ خواب سے متاثر ہو کر یا خواب کے نتیجے میں کس طرح سے کئی دفعہ زندگیاں جو ہیں وہ بدل گئی لوگوں کی، یا ہمارے اس دنیا میں کچھ معاملات جو ہیں چل رہے ہیں اس کی. تو خواب جو ہے وہ تخلیقی جو سوچ اور تخلیقی قسم کے جو ایک افکار جو ہیں ان کی کہہ لیں کہ ایک توضیح یا ان کے بارے میں مزید انفارمیشن یا ان کے بارے میں الجھاؤ کو سلجھانا جو ہے وہ بھی اس کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو یہ خواب جو ہے وہ کیوں آتے ہیں؟ عام طور پر جیسے کہ میں نے تذکرہ کی ہمارے جو روزانہ کے معمولات ہیں ان سے متاثر یا ان کے
वो हमारे जहनों में, क्योंकि सारा दिन चलते रहते हैं, हमारे दिमाग में सारा दिन चलते रहते हैं, और दिन के दौरान या जागने के दौरान तो दिमाग जो है वो हमारे अमूमन हमारे कंट्रोल में आता है, हमारी सोचें हमारे अपने कंट्रोल में होती हैं। तो लिहाजा दिमाग जो है वो उतना फ्रीली उन चीज़ों को नहीं प्रोसेस करता। लेकिन रात को जब इंसान सोता है तो दिमाग को भी खुली छूट देता है, तो फिर दिमाग जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, और बहुत सारी चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज से मतलब हमारे सामने पेश करता है ख्वाब की शक्ल में। और ये अगर देखें कि अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से कितनी बड़ी निशानी है कि इंसान, जबकि उसका कोई मतलब इख्तियार जो है वो अपने जिस्म के ऊपर बाकी नहीं है, नींद की हालत में जब वो सो रहा है, तो ऐसी हालत में अल्लाह ताला उसके सामने कैसे कैसे मंजर या कैसे कैसे मामलात जो हैं उनके सामने रखता है, जबकि वो बेबस होता है, और वो कुछ जो कुछ देखता है उसको फिर ख्याल रखता है, और कई दफा बड़े लंबे अरसे तक उस ख्वाब का असर जो है वो उसके ऊपर तारी रहता है। इसी तरह ख्वाब जो है, ख्वाब की कुछ किस्में भी हैं जो हमें अहादीस से मिलती है। अहादीस में अगर हम देखें तो कुछ गालिबन बुखारी की एक रिवायत में भी एक एक ही हदीस में है, या उसके अलावा कुछ अहादीस में, कि ख्वाब जो है वो तीन किस्म के होते हैं। एक अल्लाह की तरफ से सच्चा ख्वाब होता है जो खुशखबरियाँ या रहनुमाई देता है। दूसरा इंसान के अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार होता है, जैसा कि अभी तज़किरा किया। और तीसरा ख्वाब जो है वो बुरे ख्वाब या शैतानी ख्वाब या शैतान की तरफ से ख्वाब जो है वो भी हो सकते हैं। इसी तरह से जो लेटेस्ट रिसर्च जो आती है, जो कि हमें किसी इस्लाम से इख्तलाफ करता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन अलग से अगर हम इसको देखें एक मौजू के तौर पर, तो ख्वाबों की एक किस्म जो है, जो साइंटिस्ट हमें बताते हैं या तहकीक करने वाले जो बहुत सारे हैं, जैसे कि स्टेफन लाबर्ग, एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बंदा है। उसने एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ ल्यूसिड ड्रीम्स के नाम से एक पूरी तहकीकाती मकाला या एक बुक जो है वो लिखी है इस मौजू पर, कि ख्वाब जो है वो उनकी एक किस्म जो है ल्यूसिड ड्रीम्स भी होती हैं। ल्यूसिड ड्रीम्स, तो ल्यूसिड ड्रीम्स क्या है? ल्यूसिड ड्रीम्स ये वो ख्वाब होते हैं जिनमें ख्वाब देखने वाला जानता है कि वो ख्वाब देख रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे ख्वाबों में अपनी मर्जी से कहानी बदल लेते हैं या उस पर अबूर हासिल कर देते हैं। अक्सर यकीनन आपने कभी तजर्बा किया होगा कि कुछ दफ़ा ख्वाब आते हैं, वो ख्वाब में कुछ मंजर आ रहे होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो गोया कि हम उस मंजर को या उस स्टोरी को या उस ख्वाब को ट्विस्ट करते हैं अपने अंदाज में, और उस ट्विस्ट करने से वो हमारे अपने इख्तियार में हमें फील होता है कि वो ख्वाब जो है वो हमें हमें दिखाई दे रहा है। तो जिस तो ऐसे ख्वाब को लूसिड ड्रीम्स दिया जाता है, और इसके ऊपर काफ़ी सारी साइंटिफिक रिसर्च वगैरह जो है वो भी हो रही हैं, क्योंकि इसमें ये गुमान किया जाता है या इसमें ये ख्याल है, और ये ख्याल जो है वो किसी हद तक दुरुस्त महसूस होता है। अगर आप अपने तजर्बात को याद करें तो यकीनन आपको कोई तजर्बा ऐसा गुजरा होगा कि ये कभी कभी ऐसे ख्वाब होते हैं जिसमें इंसान जो है वो उसको लगता है कि वो उसका कंट्रोल है उन ख्वाबों के ऊपर। और उसके बारे में बहुत सारी तहकीकात, जैसे कि मैंने तज़किरा किया, और इसको लूसिड ड्रीम्स को सीखने का एक बाकायदा निज़ाम जो है या एक बाकायदा तरकीब जो है वो भी इन्हीं साइंटिस्ट वगैरह जो है उन्होंने डेवलप किया। स्टेफन लाबर्ग जो है उसकी किताब में वो पूरा तरीका मौजूद है कि किस तरह से लूसिड ड्रीम्स तक आप अपनी रसाई हासिल कर सकते हैं। कि दिन रात जो है वो आप अपने जहन में हमेशा रखें कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, और मैं ख्वाब में क्या देख रहा हूँ, और मुझे ख्वाब में क्या देखना है। तो बहरहाल वो एक लंबा एक अलग से मौजू है, लेकिन कुछ रिसर्च जो है वो इसके ऊपर जारी है, जिसमें काफ़ी हद तक दलाल जो हैं वो देते हैं कि इस तरह से कुछ कुछ अंदाज से हम अपने ख्वाब जो हैं जो रात को हमें हमें आते हैं, तो अपने क्योंकि जैसे कि तज़किरा हुआ कि सारे दिन के ख्यालात और सारे दिन के जो सोचे हैं उन्हीं के ज़ेर असर आमतौर पर ख्वाब आते हैं। तो लिहाजा सारा दिन अपने मामलात को इस तरह से तरतीब देना कि ख्वाब में भी हमें वो मामलात नजर आए, तो ये लूसिड ड्रीम्स को सीखने का एक तरीका है। बहरहाल वल्लाहु आलम बिसवाब। अब यहाँ पर हमें ख्वाब जो है उसके बारे में एक दो बातें और तो देखते हैं, लेकिन ख्वाब की ताबीर जो है वो एक बड़ा सेंसिटिव इशू है कि ख्वाब की ताबीर जो है वो कैसे होती है। आम तौर पर आम ख्वाबें जो हैं उसकी
تعبیر کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ اس خواب کا اثر کیا ہے، اس خواب کی حقیقت کیا ہے۔ ہمیں اس میں جو اشارے ملتے ہیں اس کے مطابق اپنے معاملات جو ہیں ان کو اچھے فہم سے اور پازیٹیو انداز سے لے کر چلنا چاہیے۔ اگر کوئی خواب ہمیں ایسا محسوس ہو کہ جس میں کوئی کمپلیکیشن ہے، یا جو آپ کو پریشان کرے کہ کیا کیا دیکھا میں نے اور کیوں دیکھا اور اس کا کیا حقیقت ہے، تو اس کو پھر خواب کی تعبیر کو سمجھنے کے لیے کوئی اہل علم جو افراد ہیں، جو خواب کی تعبیر کو جانتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، پازیٹیو سوچ رکھنے والے لوگ جو ہیں، ان سے آپ مشورہ جو ہے وہ ضرور کر سکتے ہیں۔ اور اچھے خواب کے بارے میں مشورہ کرنا اس کی اجازت ہے، کسی برے خواب کے بارے میں مشورہ کرنا اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ آج ہم ایک حدیث بھی دیکھیں گے۔ تو لہذا یہ نجومی اور کاہن یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کے پاس کسی طرح کا بھی کوئی معاملہ لے کر جانا بشمول خواب کے، وہ ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، وہ اس سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے ماضی میں دیکھیں اور مختلف ادوار جو ہیں ہماری تاریخ کے، ان کے اگر ہم دیکھیں تو یہ خواب، ویسے تو خواب جو ہے وہ اتنا لمبا اور الگ سے ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم مختصر انداز سے چلتے ہیں کیونکہ کچھ احادیث کو بھی آج ہم نے دیکھنا ہے۔ تو اگر ہم اپنی تاریخ میں اور جو مختلف دور جو گزرے ہیں اس میں ہم اگر خواب کے اثرات دیکھیں یا خواب کے بارے میں کچھ معلومات کو ہم اکٹھا کریں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک خواب دیکھا تھا، کہ پھر انہوں نے اس خواب کی تذکرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تیرا کیا خیال ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً سے تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب اور وہی خواب کے نتیجے میں جو انہوں نے اس کے اوپر عمل پیرا ہوا ہے، کیونکہ نبیوں کا خواب جو ہے وہ وہی ہوتی ہے، نبیوں کا خواب جو ہے وہ حقیقت ہے، تو نبیوں کو کوئی اس طرح کے شیطانی وسوسے یا اس طرح کا خواب نہیں آتا تھا، تو لہذا نبی کا خواب تھا وہ سچا تھا۔ تو اس کے اوپر جب تعمیل کی انہوں نے، تو وہ سنت جو ہے وہ جاری ہوئی، قربانی کی، جو آج بھی ہر سال جو ہے وہ مطلب عید قربان یا عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ پوری سنت ابراہیمی جو ہے وہ فالو کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا، جس کا تذکرہ بڑا مشہور خواب ہے یہ بھی، کہ 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں اور 7 خشک بالیاں اور 7 مطلب ہری بھری پاریاں، اور اس کا خواب کی تعبیر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا بتائی، اور پھر وہ پورا ایک واقعہ جو ہے اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، کہ انہوں نے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے، کہ خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند وغیرہ کو دیکھا اور جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ بھی آپ کو پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے خواب جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبیوں کے خواب جو ہیں وہ تو وہی کا حصہ ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خواب جو ہیں ان کی وہی کا حصہ تھے، اور بہت سارے ہمیں واقعات جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ تو نبوت کے پہلے 6 مہینے تک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئے، وہ بالکل ہو بہو اسی طرح سے سچ ثابت ہوئے، یہ صحیح بخاری سے ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ نیک خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی نبوت کے حصے جو ہیں یا نبوت میں جو مطلب نبیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر ملتی ہیں چیزیں، ان میں خواب بھی شامل ہیں۔ تو اسی طرح سے نور الدین زنکی کا ایک خواب کا معاملہ جو ہے وہ، جو کہ میرا حال ہے 1100 1200 جو ہے سن ہجری کا واقعہ ہے، کافی بہت لمبا، صدیوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کا یہ واقعہ ہے، نور الدین زنگی۔ یقیناً آپ نے وہ واقعہ بڑی تفصیل سے سنا ہوگا کہ دمشق میں رہتے تھے، وہاں پر ان کو خواب آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور ان کو مطلب اشارہ ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے ان کے ساتھ کچھ معاملات ہیں، ان کو کچھ اندازہ ہوا، اور انہوں نے پھر مدینہ کا سفر کیا، اور وہاں پر جا کے کس انداز سے انہوں نے دو عیسائی یا یہودی جو لوگ تھے ان کو پکڑا، جو کہ سرن کھود کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف وہ راستہ جو ہے وہ بنا رہے تھے۔ تو یہ ایک بڑا مشہور واقعہ اور ایک سچا واقعہ جو ہے وہ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، اور بڑا بڑا عام جو ہے وہ ہم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام بخاری جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ
کہ انہوں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے مکھیاں ہٹا رہے ہیں۔ تو علماء نے ان کے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ تم جھوٹی احادیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کرو گے، اور یہ خواب جو ہے وہ کس قدر سچا ثابت ہوا کہ آج حدیث کے اوپر جو ایک مضبوط ترین کتاب جو ہے صحیح بخاری، وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ترتیب دی اپنی زندگی میں، کس طرح سے انہوں نے ضعیف اور مرفوع، ضعیف اور موضوع قسم کی احادیث جو ہے ان کو چھانٹی کر کے الگ کر کے کس طرح پیوریفائڈ اور مطلب مضبوط احادیث جو ہے ان کو احاطہ کر کے جمع کر کے ایک کتاب میں اس کو جمع کیا۔ اسی طرح سے اور بھی مختلف انداز ہے، اگر دیکھیں تو ایک کیلولے کر کے ایک سائنٹسٹ تھا، تو وہ ایک بنزین جو ہے وہ ایک کیمیکل ہے یا کمپاؤنڈ ہے، اس کا کیمیکل سٹرکچر جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، مطلب وہ اس کے اوپر بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام رہتا تھا، لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک رات خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک سانپ اپنی دم کو اپنے منہ میں لے کر گول گول دائرے میں گھوم رہا ہے۔ تو جب اس نے اس کے اوپر تھوڑا سا غور کیا تو اس کو اندازہ ہوا کہ بنزین جو ہے اس کا کیمیکل سٹرکچر در حقیقت 6 کونوں والی ایک سٹرکچر جو ہے، مطلب ہیکساگونل طرح کا ایک رنگ ہے۔ تو اس کے اوپر پھر اس نے جب اس پہلو کے اوپر اس نے جب تحقیق شروع کی تو وہ بڑی آسانی سے اپنا وہ بنزین کا جو کیمیکل سٹرکچر ہے اس کو ڈیفائن کرنے میں کامیاب ہوا۔ اور یہ ایک انقلابی دریافت ہے جو آج کے زمانے میں مختلف کیمیکل اور مطلب مختلف پروڈکشن میں استعمال ہونے والے جو پروسیسز اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑی عام سی مثال اگر ہم دیکھیں کہ یہ سوئی جو ایجاد ہوئی، جب سوئی جو ہے جو کہ ہمارے مطلب سٹیچنگ وغیرہ اور سلائی مشین سارا کچھ، تو سوئی کا موجد جو ہے ایلیس ہاؤ، تو اس نے بھی خواب میں ایک نیزہ دیکھا جس کے سر میں سوراخ تھا، اور اس نیزے کے سر میں سوراخ کو دیکھ کر اس کے ذہن میں آیا وہ کچھ ایسی تحقیق کر رہا ہوگا، تو اس نے کرتے کرتے سوئی جو ہے وہ ڈیولپ کی، اور وہ سوئی سے پھر سٹیچنگ کا آغاز ہوا، اور پھر سیونگ مشین، سلائی مشین جو ہے وہ چلی، اور آج اس کا اثر جو ہے وہ کس قدر ہماری زندگی میں ہمارے سامنے ہے۔ ابراہم لنکن ایک امریکی صدر تھا، اس نے اپنی موت سے کچھ دن پہلے خواب دیکھا کہ وہ وائٹ ہاؤس میں ایک جنازے کے سامنے کھڑا ہے، اور کچھ دن بعد واقعی وہ قتل ہو گیا۔ تو یعنی اس کا قتل ہونا جو ہے وہ اس نے کچھ دن پہلے خود سے اپنی آنکھوں سے اپنے خواب میں دیکھ لیا۔ تو اس طرح سے اگر خواب کو مختلف اس کے واقعات اور مختلف اس کے بارے میں جو باتیں ہم دیکھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خواب جو ہے وہ کس قدر امپورٹنٹ ہے اور کس قدر ہماری زندگی پر اثرات جو ہیں وہ بھی مرتب کر سکتے ہیں۔ تو یہ خواب کے بارے میں کچھ مختصر سے ایک تمہید جو ہے وہ کہنے ہم نے تذکرہ کی۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں اور ہو سکتی ہیں۔ خواب جو ہے وہ عام طور پر جب جذبات اور احساسات کے بہاؤ میں ہوں تو اس میں کچھ ایسے ایسے مناظر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں جو بڑے کراہت والے ہوتے ہیں، بڑے ہی وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تذکرہ کرنا یا جن کو ہم کبھی اپنے وہم و گمان میں سوچ بھی نہیں سکتے، تو اس طرح سے خواب بھی کبھی کبھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو بہرحال خوابوں کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ احادیث جو اب ہم دیکھیں گے ان میں جو ایک دو کچھ باتیں جو ہمیں نظر آئیں گی وہ ہماری یقیناً رہنمائی کریں گے کہ خوابوں کو ہمیں ڈیل کس طرح سے کرنا ہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کا جو پہلی حدیث ہے آج کے سبق کی۔ حدیث نمبر 838، 838 نمبر حدیث ہے اس والیوم کی اور اس چیپٹر کی، یہ پہلی حدیث ہے۔ یہ بخاری سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبوت کے حصوں میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ مبشرات سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبشرات سے مراد نیک خواب ہیں۔ مبشرات کا مطلب ہے خوشخبری دینے والے۔ تو مبشرات کا مطلب ہوا وہ خواب جو کہ نیک ہیں، جو کہ اچھے خواب ہیں، جو کہ، اور جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ خواب عام طور پر روزانہ کے معمولات جو ہیں ان کا ایک عکس جو ہے وہ ہمیں رات کو دین کے دوران نظر آتا ہے۔ تو لہذا جو اچھے افکار رکھتا ہوگا، اچھی سوچ رکھتا ہوگا،
اچھے اینگلز میں ہوتا، جو اللہ کا ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، جو نیک کاموں میں مشغول رہتا ہے، جو پازیٹیو طریقے سے کام کرتا رہتا ہے، اس کو یقیناً پازیٹیو خواب آتے ہیں۔ اور جو سارا دن فضولیات اور مغلیات اور اس طرح سے بے حیائی کے کاموں میں رہتا ہے، تو ان کو خواب بھی پھر اسی طرح کے نظر آتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک خواب کی حقیقت ہے جو ہمارے سامنے، ہم اس کا مشاہدہ جو ہے وہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھے خواب جو ہیں وہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ تھا جو اب باقی رہ گیا، یعنی اب وہی کا سلسلہ تو ختم ہوگا، نبوت کے ساتھ ہی وہی کا سلسلہ تو پورا ختم ہو گیا، اب کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے اوپر وہی آتی ہے۔ ہاں البتہ کیونکہ انبیاء کو خواب بھی آتے تھے اور انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے تھے، تو لہٰذا اچھے خواب، نیک خواب، یہ ہر خواب اس میں شامل نہیں ہے، تو ہر اچھا خواب بھی اس میں شامل نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال اچھے خواب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبشرات کا کے نام سے تذکرہ کیا اور اس کو نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے وہ قرار دیا۔ اسی طرح سے یہ بھی سابق راوی یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری اور مسلم کے یہ بھی متفق حدیث ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمانہ قیامت کے قریب ہوگا تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، اور مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تم خواب کے اعتبار سے زیادہ سچے، تم میں خواب کے اعتبار سے زیادہ سچے وہ ہیں جو تم میں سے بات میں زیادہ سچے ہیں۔ پہلے حصے میں تو وہی ہے کہ قیامت کے قریب جب مومن کو خواب دیکھے گا تو وہ خواب جو ہے وہ سچا ہوگا قیامت کے قریب۔ اب کیسے حالات ہوں گے، ہمیں احادیث سے اس کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ کیسا منظر ہوگا وہ تو ایک بڑا مشکل منظر ہوگا۔ وہاں پر فتنے اس قدر ہوں گے، یا اس قدر وہ دجال کا اثر، یا اس سے بہت سارے ایسے میٹر، تو اس میں جو خواب مومن جو ہے، وہ مومن کا مطلب ہے اچھا پاک باز مومن بندہ جو ہے، وہ جو کوئی خواب دیکھے گا تو اس کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ اور پھر نبوت کا 46واں حصہ، جیسا کہ پہلی حدیث میں تذکرہ ہوا کہ نبوت کے مطلب نبیوں کو خواب آتا تھا، تو اور اسی طرح سے خواب کا سلسلہ جو ہے وہ اب بھی جاری ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے اس روایت کے، اس حدیث میں جو ہے ایک اور روایت کہ خواب کے اعتبار سے زیادہ سچے تم میں سے وہ ہیں جو تم میں سے بات میں زیادہ سچے ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ جو اچھا سوچتے ہیں، پازیٹیو سوچتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں، اچھے عمل کرتے رہتے ہیں، ان کے خواب بھی زیادہ اچھے ہوتے ہیں، تو خواب کے اعتبار میں زیادہ وہ سچے ہیں۔ جھوٹے افراد جو ہیں، جو سارا دن پتہ نہیں کس کس طرح کے میٹر وہ کرتے رہتے ہیں اپنے اعمال کے اعتبار سے، وہ کوئی خواب اگر دیکھیں تو وہ ان کا شیطانی خواب ہی اس کے سامنے ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایات کے مطابق اچھے خواب دیکھنے والا، سچے خواب دیکھنے والا وہ ہے جو کہ اچھا عمل کرنے والا بھی ہو۔ اس میں اگر ہم دیکھیں کہ نبوت کا 46واں حصہ خواب کو اس اعتبار سے کہا گیا کہ بعض مومنوں کو خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ مستقبل کے حالات سے خبردار کر دیتا ہے، جیسے نبیوں کو وحی کے ذریعے آگاہ کرتا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو نبوت کا 46واں حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ لیکن اس سے زیادہ اس کے اوپر کوئی سوچنا کہ اب خواب ہمیں آتا ہے اور ہم پتہ نہیں کیا چیز بن گئے ہیں، اس سے ہمیں تھوڑا سا اہتمام کرنا چاہیے۔ خواب آتے ہیں، ایک حقیقت ہے، اور یہیں تک ہمیں اپنی سوچ جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ اگلی حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہی لی گئی ہے، جو کہ یہ بھی سابق راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے روز قیامت حالت بیداری میں دیکھے گا، یا گویا کہ اس نے مجھے بیداری میں دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ خواب میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اس کا مطلب ہے اس حدیث کی روح سے کہ وہ جلد یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت دیکھے گا، دیکھ پائے گا، یا وہ خواب کا دیکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ بیداری کی حالت میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا، ایون کے خواب میں بھی۔ لیکن یہ ایک موضوع جو ہے وہ بڑا سینسٹیو ہے، کیونکہ اس میں ہمیں تشریح میں ہمارا جو ہمارے جو شارح ہیں، شرح کرنے والے صلاح الدین یوسف صاحب جو ہیں، انہوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے
کہ عام طور پر ہو سکتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ کسی بزرگ کی شکل میں آئے اور کسی مغالطے میں ڈال دے، تو اس کے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، لہذا خواب میں ہر طرح کا خواب یا ہر کوئی بھی بزرگ ہستی میں خواب میں آ گئے اور اس کو ہم ایسا کہہ دیں کہ جیسا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی خواب میں جب آئیں گے تو وہ بڑا ہی تعمیری معاملہ ہوگا اور بڑا ہی ایکسکلوسیو قسم کا اس کے ساتھ ہوگا، تو اس کو خواہ خواہ سے ہم ہر چھوٹے بڑے معاملے میں، جیسا کہ آج کے سبق کے آخر میں وہی تفسیر جو ہے اس کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان خوابوں کو بنیاد بنا کر ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ کس طرح سے گمراہ کن عقائد اور گمراہ کن معاملات جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہ آتے ہیں، خواب میں آئے، انہوں نے اور یہ بتایا، اور وہ خود آئے اور انہوں نے ہماری مجلس میں محفل میں شرکت کی، تو یہ بہت ساری چیزیں اس طرف بھی چلی جاتی ہیں، لہذا اس میٹر میں بھی ہمیں بہت احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی خواب میں کوئی اس کو محسوس ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو دیکھا ہے، تو اس کے اوپر خوب توجہ کے ساتھ پازیٹیو انداز سے سوچ بچار کرے، بجائے اس کے کہ وہ کسی شیطان کے چنگل میں پھنس کر کسی وسوسے میں نہ پھنس جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یہ یقیناً ایک بڑے اعزاز کی بات اور بہت بڑا ایک اچیومنٹ تو خیر خود کوشش کر کے کوئی حاصل کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہوگی اگر واقعی کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی بھی ہیں خواب میں دیکھنے کی، لہذا اس کی وجہ سے اس کو ہم یکسر مطلب اگنور بھی نہیں کر سکتے اس چیپٹر کو، کیونکہ ابھی ہم نے نور الدین زنگی جو ہے اس کا ہم نے واقعہ دیکھا کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر 2 دن یا 3 دن تک مسلسل ان کو وہ خواب آتا رہا، اور پھر وہ انہوں نے مدینہ کا سفر کیا اور ان کا خواب جو ہے وہ سچا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی اور ایک بڑا کارنامہ بھی انہوں نے انجام دیا، جو آج بھی وہ انہوں نے جو دیوار بنائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے باہر، وہ آج بھی اسی طرح سے موجود ہے، تو بہرحال اس بارے میں ہمیں احتیاط کی خاصی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اگلی روایت جو ہے بخاری اور مسلم سے یہ بھی لی گئی ہے، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، پس وہ اس پر اللہ کی حمد کرے اور اسے بیان کرے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ پس اسے صرف ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرے جو اس سے محبت رکھتے ہیں، اور جب اس کے برعکس ناپسندیدہ خواب میں دیکھے، کوئی ناپسندیدہ بات خواب میں دیکھے، تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، پس وہ اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرے، کیونکہ وہ اسے نقصان نہیں دے سکتا۔ تو خواب جو ہیں وہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، اچھے خواب جو ہے وہ دیکھنے والا پازیٹیو اس کو اندازہ ہوتا ہے، اس کے اس کے حواس جو ہیں، ہوش و حواس میں اس کے اوپر خواب کے اثرات ہوتے ہیں انسان کے مطلب زندگی کے اوپر، تو لہذا کوئی اچھا خواب دیکھے اس کے پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اچھے خواب سے مطلب یہ ہے پازیٹیو کوئی نیک طرح کے خواب، کوئی اچھے کام کرتے ہوئے، نیکی کا کام کرتے ہوئے، کوئی نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے، یا اس طرح کے خواب دیکھنا وہ اچھے خوابوں میں شمار ہوگا، اور برے خوابوں میں بہت بہت سارے مختلف طرح کے خواب آ سکتے ہیں، جس میں کوئی دنگا فساد، قتل و خون ریزی، یہ وہ خود سے کچھ ایسے معاملات کرنا، یا دوسروں کے ساتھ ظلم جبر زیادتی، یہ اس طرح کے معاملات کرنا، اور اس میں کچھ حیا سے آری عنصر جو ہیں وہ بھی ہمیں کچھ خواب میں نظر آتے ہیں، بے حیائی والے معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی برے خواب میں شامل ہیں، اور ایسے ایسے منظر جو ہیں وہ، کیونکہ انسان جو ہے وہ بڑی کراہت کرتا ہے ان سے، تو یہ سارے اس طرح کے برے جو خواب ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، تو لہذا اچھے خواب کے بارے میں ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ وہ اس کسی ایسے بندے سے، اگر تو اس کا تذکرہ کرنا ہے تو کسی ایسے بندے سے اس کا تذکرہ کرے جو کہ اس سے محبت رکھنے والا ہو، جو کہ اس کا ہمدرد ہو، کیونکہ ہمدرد جو ہے وہ اس کے خواب کو اچھے انداز سے دیکھے گا، کیونکہ اگر کوئی حسد کرنے والا ہے تو وہ پھر اس کے خواب سے بھی حسد کرے گا، اور اسی طرح سے برا خواب جس نے کوئی دیکھا، ناپسندیدہ خواب جس نے دیکھا، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ کسی سے اس کا تذکرہ بھی نہ کرے اور شیطان کے شر سے وہ پناہ مانگے، اسی کے آگے حدیث میں یہ واضح ہو جائے گا کہ جو برا خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ شیطان کے شر سے پناہ مانگے، تو اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اپنی دعاؤں میں ضرور جاری رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے شیطان کو دور کرے، کہ کیونکہ شیطان جو ہے وہ اس کی نیند میں اس کے خوابوں کے اوپر بھی اس کی دسترس ہے، اور وہ اس طرح سے برے برے منظر یا بری بری چیزیں یا برے برے واقعات جو ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے۔
اگلی حدیث یہ بھی بخاری اور مسلم سے ہے، بڑی مضبوط احادیث جو ہیں اس چیپٹر میں امام نووی نے یعنی کہ نقل کی ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب اور دوسری روایت میں اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ پس جو شخص کو ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اسے ناپسندیدہ برا خواب جب کوئی دیکھے تو اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ پھونک دے اور شیطان سے پناہ مانگے، پس یہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یعنی اس برے خواب کے نقصان سے کوئی بچنا چاہتا ہے۔ برے خواب کا نقصان جو ہے وہ ظاہری طور پر تو نہیں ہوتا، لیکن جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ خواب جو ہے وہ انسان کے دل و دماغ کے اوپر اثر ضرور کرتے ہیں۔ جب نیند سے اٹھتا ہے تو کئی دفعہ کئی کئی دن تک یا کئی کئی گھنٹوں تک وہ خواب کے مناظر جو ہیں ان کے زیر اثر رہتا ہے، اور برے خواب اس نے اگر دیکھے ہیں تو اس کا اثر برا ہوگا، اس کی سوچ میں اس طرح کی بری چیزیں ہوں گی، یا وہ اس کی سوچ میں برائی جو ہے وہ پنپ سکتی ہے۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک تو وہ بائیں جانب یعنی الٹی الٹی طرف کو 3 دفعہ پھونک مارے، پھنکارے یا پھونک مارے جس میں تھوک نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا وہ شیطان سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بہت ساری اور دعائیں بھی ہیں جو شیطان سے پناہ مانگنے کی ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس سے شیطان جو ہے اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ادروائز اگر کسی کے حواس پر وہ خواب جو ہے اس طرح کا برا خواب جو طاری ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کوئی برا کام یا بری سوچ یا برا کوئی اس طرح سے معاملہ کرنے جائے، تو لہذا اس میں بھی ہمیں احتیاط کرنے کی اور اس سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بھی بتایا۔ اسی طرح سے اگلی روایت جو ہے یہ بھی صحیح مسلم سے روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو آئی اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ پھونک مارے اور 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں شیطان سے پناہ مانگے اور اپنے اس پہلو کو بدل لے۔ یعنی یہ دو تین باتیں پہلے جو گزری کہ وہ 3 دفعہ بائیں طرف کو پھونک مارے اور شیطان سے پناہ جو ہے وہ طلب کرے اللہ تعالیٰ کی، اور پھر اگر وہ نیند کے دوران ہے اور کچھ جو ہے وہ اس کو ہوش ہے یا کچھ اس طرح معاملہ ہے تو وہ اپنے پہلو کو بھی بدل لے۔ اگر دائیں طرف کو ہے تو بائیں طرف ہو جائے، اگر بائیں طرف کو ہے تو دائیں طرف ہو جائے، اپنا پہلو جو ہے وہ بھی بدل لے تاکہ وہ اس برے خواب کے اثر سے اپنے آپ کو نکال سکے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو کہ آخری حدیث ہے اس چیپٹر کی، یہ بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے۔ یہ حضرت ابو اشکا و اصل حضرت ابو اشکا واصلہ بن اشکا اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا صحیح تلفظ جو ہے وہ ہمیں عربی جو متن ہے اس سے ہمیں ملتا ہے۔ باہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سب سے بڑا افتراء یا سب سے بڑا بہتان یا جھوٹ باندھنا یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے، یا اپنی آنکھوں کو وہ کچھ دکھائے جو اس نے نہیں دیکھا، یعنی بغیر کچھ دیکھے یوں ہی من گڑت خواب بیان کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایسی بات لگائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی۔ تو یہ 3 باتیں کرنے والا جو ہے یہ در حقیقت ایک بڑا بہتان لگانے والا ہے، بڑا جھوٹ باندھنے والا ہے کسی دوسرے کی نسبت۔ ایک یہ ہے کہ اپنی ولدیت جو ہے وہ کسی دوسرے کی نسبت کر دینا، یہ بڑا اہم موضوع ہے، ایک الگ سے بڑا ایک ٹاپک ہے کہ کچھ لے پالے قسم کے جو بچے ہوتے ہیں، جو گود میں لیے کے بچے ہوتے ہیں، اکثر ان کی ولدیت میں مطلب جس نے اس کو گود لیا ہوا ہے اس کی ولدیت جو ہے وہ شمار کر دی جاتی ہے۔ یہ اس سے ہمیں بہت ہی زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ اپنی ولدیت جو ہے وہ ہمیشہ اپنا جو اصل والد ہے اس کی طرف ہم منسوب رکھیں، اور اگر کسی کا کوئی ایسا معاملہ ہو چکا ہے تو اس کو ہم کریکٹ کرنے کی کوشش کریں، تو وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی سینسیٹیو موضوع ہے ہماری شریعت کا۔ دوسرا، آنکھوں کو وہ کچھ دکھائے جو اس نے نہیں دیکھا، یعنی بغیر دیکھے من گھڑت خواب جو ہے وہ بیان کرے۔ یہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو بغیر دیکھے من گھڑت خواب کرنا، یہ جو ہے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ تو ان الفاظ کی تشریح کے طور پر یہاں پر لکھا گیا کہ اگر اس نے کوئی خواب نہیں دیکھا لیکن اپنی مرضی سے خواب گھڑ گھڑ کر لوگوں کو سنائے، تو اس سے بھی یہ بھی جھوٹ باندھنا ہے۔ یا دوسرا پہلو جو لوسیڈ ڈریم جو ہے اس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔
جو جس میں خواب میں انسان جو ہے وہ دسترت حاصل کر سکتا ہے کچھ کوشش کر کے یا کچھ ریاضت اور محنت کر کے۔ خیر، ہم اسی طرح فوکس رکھتے ہیں کہ جھوٹی خواب یا وہ خواب جو نہیں دیکھا اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر خوابیں جو بیان کرنا، یہ بھی بہتان کے ذمہ میں آتا ہے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایسی بات لگائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی، یعنی کہ جھوٹی احادیث گڑنا یا جھوٹے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی قول جو ہے اقوال جو ہے وہ منسوب کر دینا، اس میں بھی ہمیں تھوڑی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ محکم اور جو ٹھوس شواہد پر جو احادیث وغیرہ ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا اقوال یا ان کے بارے میں بیانات جو ہیں وہ ہمیں رکھنے چاہیے اپنے سامنے، نہ کہ ہم اس سینسٹیو ایشو میں کہیں اپنے آپ کو گناہ گار نہ کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے کسی بھی معاملے سے محفوظ رکھے، آمین۔ اسی چیپٹر میں آخر میں صلاح الدین یوسف نے یہ جو تحریر لکھی ہے، یہ ایک اہم ہے انہی خواب سے معاملات میں، کہ آج کل بعض جا پسند اور شہرت طلب قسم کے نام نہاد علماء جو ہیں، وہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے خوابوں کی بنیاد پر بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، حتیٰ کہ وہ ہر کام میں سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور مشورہ لینے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ خوابوں کے ذریعے سے اپنے باطل مذاہب کی حقانیت کا دعویٰ اور دوسرے صحیح مسلک کا انکار کرتے ہیں۔ یہ سب فضول باتیں اور بے سروپا ہیں۔ خواب کسی بھی چیز کے حلال یا حرام اور اسی طرح حق اور باطل ہونے کی بنیاد نہیں بن سکتا، اس لیے واضح شرعی دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ خوابوں کو بنیاد بنا کر ایک بہت بڑا طبقہ یا بہت بڑا گروہ جو ہیں یا بہت سارے لوگ جو ہیں، انہوں نے بہت ساری کہانیاں گھڑ گھڑ کر لوگوں کو گمراہی کی طرف راغب کیا ہوا ہے۔ نہ صرف وہ خود اس گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی اس کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور یقیناً جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ دنیاوی خواہشات کو حاصل کرنا ہے۔ کوئی عزت و تکریم بھی ہو سکتا ہے ان کا مقصد، مشہوری بھی ہو سکتا ہے ان کا مقصد، مشہور ہو جائیں گے، فیمس ہو جائیں گے، آئیڈیل بنیں گے دوسروں کے، یا اس کا مقصد پیسہ کمانا بھی اکثر جو ہے وہ پیسہ کمانا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ایسے ہمارے مطلب کچھ پیر مرید ٹائپ بندے ہیں جو یہ پھیلایا ہوا ہے کہ ان کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں، اور وہ ان کی مجلسوں میں محفلوں میں آتے ہیں، ان کو پھر وہ بلاتے ہیں اور ان کی تواضع کرتے ہیں، جو واللہ عالم۔ لیکن اس میٹر میں ہمیں انتہائی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہمارے سامنے ہے تو احتیاط سے ساتھ کام کریں۔ اگر ہمیں کوئی خواب سچا محسوس ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں خاص احتیاط رکھنی چاہیے۔ اگر کسی کو محسوس ہو کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، تو یقیناً اگر تو وہ حقیقت ہے، حقیقت میں اس نے زیارت کی ہے، تو وہ بڑا خوش قسمت بندہ ہے۔ لیکن جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ شیطان جو ہے وہ بھی کبھی کبھی کسی بزرگ کسی نیک ہستی کی صورت میں مطلب لبادہ ہی اوڑھنا ہے نا، کوئی سفید رنگ کے کپڑے پہن لیے، کوئی اچھا حلیہ بنا لیا، تو اس سے پتہ چل گیا کہ نہیں، وہ اس کے اشارے جو ہیں وہ الگ ہی ہوں گے۔ کبھی موقع ملا یا اس کے اوپر تھوڑی تحقیق کر کے تذکرہ ضرور کریں گے، کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا اور اس کے جو متعلقہ جو معاملات ہیں، اگر تو ہمیں کچھ ریاض الصالحین کے سلسلے میں ملا تو اس کے اوپر بات کریں گے، ادروائز کبھی موقع ملا تو ہم اس کے اوپر بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہیں پہ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے معاملات میں اللہ تعالی ہماری خاص مدد فرمائے۔ خواب اور اس کے متعلقہ معاملات جو ہیں ان میں بھی ہمیں بہت سارے معاملات میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم احتیاط سے ایسے سارے معاملات کریں، ہم اپنے سوچ کو پازیٹیو رکھیں تاکہ ہم پازیٹیو انداز سے رات کو سوئیں، سونے سے پہلے ذکر اذکار جو ہے وہ کریں، سونے کی دعا جو ہے وہ پڑھیں، تو یقیناً شیطان سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے کسی بھی برے معاملات سے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اس کے ساتھ ہی اجازت بھی چاہتے ہیں، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو ہمارے معاملات میں، اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی ہمارے شامل حال رکھے، ہمیں دنیا کا اور آخرت کا بہترین جو اجر ہے ہماری ان کوششوں کا وہ عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ ریاکاری سے محفوظ رکھے، ہماری سوچ کو اللہ تعالیٰ ہمیں
صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھا دیا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ ہم اس راستے پر چلیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہمیں کسی بھی طرح کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔